بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ ٹیوشن اکیڈمیز کے بارے میں کہ یہ کیسے اسٹوڈنٹس کے ایکسپلائٹیشن کرتی ہے، پھر یہ اپنے سیکیورٹی گارڈز اور دوسرے عملے کا ایکسپلائٹیشن کیسے کرتی ہے، اور پھر اس میں بعض پروفیسر صاحبان کے ایکسپلائٹیشن کیسی۔ لیکن ناظرین، تقریباً 6 ماہ پہلے ایک منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی تھی اس مسئلے پر، تو انہوں نے تب کہا تھا کہ ہم اس کے روک تھام کے لیے اسمبلی میں بل بھی پیش کریں گے اور ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ منسٹر صاحب، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، نہ آپ نے اسمبلی میں بل موو کیا اور نہ آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ایکسپلائٹیشن کی طرف۔ تو اگر ان اکیڈمیز کی فیس کو دیکھا جائے تو ان کی کوئی ریگولر فیس نہیں ہے۔ بعض اکیڈمی 50,000 لیتی ہیں تو بعض 40,000 لیتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی خاص فیس ڈیسائیڈ کرے، پھر یہ اکیڈمیز باؤنڈ ہوگی کہ وہ اس فیس سے نہ زیادہ لے گی اور نہ کم لے گی۔ ناظرین، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کلاس کے اندر 300 سے لے کر 350 تک کے اسٹوڈنٹس بٹھائے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس تو معصوم ہوتے ہیں، وہ ان بڑے بڑے ناموں سے متاثر ہو کر کراؤڈڈ کلاس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو، تو وہ اتنی کراؤڈڈ کلاس میں کیسے کلیئر کروائے گا؟ اور پھر اس پروفیسر صاحب کو بھی اپنے گریبان میں جان کر سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ انصاف کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو تو پیسے مل رہے ہیں، فائنینشیل بینیفٹ تو ان کا ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ ناظرین، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے دم پر ان وکٹ پہ پوزیشن لیتا ہے تو بعض پرائیویٹ ٹیوشن اکیڈمیز ان کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو پیسوں کی آفر کرتے ہیں اور ان سے اپنے اکیڈمی کے نام بنانے کے لیے جعلی بیان دلواتے ہیں۔ تو پھر یہ آپ لوگوں کا حال ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ ضد کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں نام ڈسکلوز کروں گا کہ کس نے کس کو پیسے دی ہے اور اپنی اکیڈمی کے نام بنانے کے لیے جعلی بیان دلوایا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں دوسرے عملے کی ایکسپلائٹیشن کی طرف۔ تو آپ کو یاد ہوگا حکومت نے چند ماہ پہلے ایک بل پاس کیا ہے جو کہ اب قانون بن چکا ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ اپنے ملازم کو 37,000 روپیہ سے کم سیلری نہیں دے گا۔ ناظرین، تو کوئی بھی اکیڈمی اپنے ملازم کو 37,000 کی سیلری نہیں دیتی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے کٹوتی بھی کی جاتی ہے، ان کو سیلری بھی بر وقت نہیں مل جاتی ہے، اور پھر ان کی جاب کی کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی ہے، ان کو کسی بھی وقت پر فارغ کروائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں پروفیسر صاحبان کی طرف۔ تو ایک قانون ہے کہ اگر کوئی پروفیسر صاحب کسی دوسرے جگہ میں جاب کرتا ہو، کوئی کہیں پہ پڑھاتا ہو، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے مستقل ادارے سے NOC لے گا اور پھر اپنی کمائی کا 30% حصہ اس ادارے کو جمع کرے گا۔ تو آپ اگر کسی ایک پروفیسر صاحب کو جانتے ہو، کسی بھی پروفیسر کو آپ جانتے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک پروفیسر بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس NOC ہوگا اور پھر وہ اپنی کمائی کا 30% حصہ اپنے متعلقہ ادارے کو جمع کرائے گا، اپنے متعلقہ ادارے کو دے گا۔ ناظرین، تو یہ سنگین قسم کے ایکسپلائٹیشن ہے۔ میں آنریبل منسٹر مینا خان افریدی صاحب سے، میں آنریبل منسٹر فیصل خان ترکی صاحب سے، چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ صاحب سے اور آنریبل چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سر اب کائنڈلی اس مسئلے کا نوٹس لے لے اور اس ایکسپلائٹیشن کے روک تھام کے لیے کچھ کرے۔ بہت شکریہ۔